بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ میرے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں 13، 14 اور 15 رجب کے حوالے سے ایک مختصر لیکن بہت ہی برکتوں والا اور فضیلتوں والا عمل۔ میرے ساتھیوں، رجب کا مہینہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کے فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ تو ان پیاری گھڑیوں میں اور روشن راتوں میں، کیونکہ یہ 13 اور 14 اور 15 جو رجب کا راتیں ہوتی ہیں، تو انہیں روشن راتیں بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں چاند پورا ہوتا ہے۔ تو یہ روشن راتیں جو ہیں، ان کی فیوز حاصل کرنے کے لیے، ان کی برکات حاصل کرنے کے لیے آپ وظائف کریں اور عبادات بھی کریں، لیکن یہ وظیفہ خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ساری برکتوں کا حامل ہے۔ تو اس کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت ساری برکات، اور خاص طور پر اس کے معاملات کے لیے یہ بہت کارگر اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی حاجات ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رجب شریف کے اس مہینے کے حوالے سے تو ہم نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، بہت ہی مختصر عمل ہے۔ 13، 14 اور 15 رجب کو آپ نے عشاء کے بعد اس عمل کو بجا لانا ہے، اور آپ نے سورہ کوثر جو پڑھنی ہے یہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس سے اول اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی حاجت کو لے کر آپ نے عرض کرنا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور باقی کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھنی۔ تو اس طرح یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت جو بھی آپ کی حاجت ہو اپنے من میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پیاری گھڑیوں میں اور روشن راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے، تو جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی ہماری حاجات ہوں گی، ہر شخص کی اپنی اپنی حاجات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔